یہ آج کے دور کا بہت بڑا کارنامہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ نظام میں سرمایہ داری کے خلاف جو نظام اٹھا، اگرچہ یہ بات کمیونزم کی طرف سے وہ آئی جو کہتے ہیں، ان کے ہاں سے تو یہ بات کہی گئی اور مارکس نے کہا تھا کہ یہ نظام تو یہی ہے جو دنیا میں آخر الامر آئے گا، لیکن میں چونکہ اس کے لیے انسینٹیو یا جذبہ محرکہ نہیں پاتا کہ کس جذبے کے تحت یہ نظام قائم ہوگا، اس لیے میں یہ جرات تو نہیں کرتا کہ اس کو قائم کرنے کے لیے عملی قدم اٹھاؤں، لیکن میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ آخر الامر انسانیت کی نجات اسی نظام کے اندر ہوگی جو یہ میں کہوں گا، اور وہ نظام یہ ہے کہ معاوضہ محنت کا ہوگا، سرمایہ کا نہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ 1000 روپیہ آپ اپنے الماری کے اندر تجوری کے اندر رکھ چھوڑی، مہینہ دن، 2 مہینے دن، سال، 2 سال، 10 سال، 20 سال، جب بھی اس کو آپ دیکھیں گے 1000 کا 1000 ہی ہوگا، وہاں رکھا ہوا تو کچھ نہیں بڑھتا۔ اسی 1000 کو آپ نے کسی دوسرے کو دے دیا قرض، کہیں انویسٹ کر دیا، اور اس کے بعد آپ دیکھا 6 مہینے کے بعد تو اس میں سے 100 روپے کا اضافہ ہوا۔ یہ اضافہ کیسے ہوا؟ وہ 100 روپے، اس 1000 روپے نے بچے تو دیے نہیں، وہ تو آپ نے دیکھ لیا تھا اپنے ہاں رکھ کے کہ وہ 1 پیسہ بھی نہیں اس میں سے بچہ دیتا، وہ تو ویسے کا ویسا ہی ہوتا ہے، چور لے جائیں تو وہ بھی نہیں رہتا، اس میں سے کچھ نہیں بڑھتا۔ یہ 1000 دے کے جو 1000 100 اس کے اوپر وہ لے لیا آپ نے، یہ کیسے بڑھا اس کے اوپر؟ کسی اور نے محنت کی، یہ اس کی محنت کی کمائی سے 100 روپے ہے نا جو آپ کو آ گیا، آپ کا 1000 جو ہے اس نے تو کوئی بچے نہیں دیے، یہ 100 اوپر اس کے آ گیا۔ یہ اسے کہتے ہیں سرمایہ کا صلہ، محنت نہیں، صرف سرمایہ۔ پہلی چیز یہ ہو گئی کہ دولت جمع کرنا جو ہے وہ جائز قرار پا گیا اس وضعی روایت کی روح سے، اور پھر اس کے اوپر آ کے ساری معاشی نظام کی روایات آتی ہیں، پھر انویسٹ کیسے کیا جائے، کس طرح سے، اور پھر آگے چلو تو عجیب قصے آتے ہیں۔ بنیاد یہاں آ گئی، وہاں یہ تھا کہ پورے کا پورا دے دینا ہے، جمع نہیں کرنا۔ جمع وہ کیا جاتا ہے نا، اسے کہتے ہیں سرپلس منی، فالتو دولت، زائد دولت، اپنی ضرورت سے زیادہ جو ہوتا ہے سرپلس منی۔ یہ نظام سرمایہ داری کی بنیاد سرپلس منی پر ہے، جو ضرورت سے زائد اس کو جمع رکھنا، پھر اس کو دوسروں کو دے دینا۔ دوسروں کو دینے کی شکلیں بڑی مختلف ہوتی ہیں، ہر دور میں اکنامکس جو ہے وہ بدلتی رہتی۔ کسی زمانے میں تو صرف انفرادی ضرورت ہوتی تھی، ایک شخص کو ضرورت پڑتی تھی، غریب آدمی، اور وہ دوسرے سے قرض لیتا تھا، ذاتی انفرادی، اور اس قرضے کے اوپر یہ ہوتا تھا کہ صاحب تم سال کے بعد 10 روپے اس کے اوپر اور زیادہ ساتھ دینا، یہ وہ سود کہلا لیتا تھا۔ اب اس کے بعد کئی شکلیں بدلی ہیں، اب انویسٹ کیا جاتا ہے، سرمایہ کاری اس کا نام رکھا گیا ہے۔ یوں کسی فرد کو قرض نہیں براہ راست دیا جاتا، وہ کہاں سے آتا ہے جو سال کے بعد اس میں سے آپ کو وہ دے دیتے ہیں 100۔ وہ آپ کا جو 1000 تھا، میں نے ابھی کہا ہے کہ وہ یہاں رکھیے یا بینک میں رکھیے، وہ بچے نہیں دیتا۔ یہ سال کے بعد آپ نے براہ راست کسی سے نہیں لے لیا 100 روپیہ اس کے اوپر، جو ذہن میں آیا کہ صاحب وہ قرض دیا تھا اور ہم نے اس کے اوپر بیاج لے لیا ہے، نہیں، یہاں دے دیا جا کے بینک میں۔ اب آگے جو کچھ وہی قصہ جو آپ کر رہے تھے افراد کے ساتھ کہ دیا اور اس کی محنت میں سے لیا، یہ وہ وہاں کرتے ہیں، ورنہ وہ آپ کو 1000 کے بعد 100 دے کہاں سے دیں گے؟ بینک والے نوٹ تو چھاپتے نہیں، یہ کہاں سے آ گیا؟ آپ نے تو محنت نہیں کی،
محنت تو کسی اور نے کی ہے، وہ آپ کے سامنے بھی نہیں ہے، آپ کو اس کا علم بھی نہیں ہے، لیکن یہ تو بات ہے نا کہ کسی کی محنت کی کمائی ہے نا جو آپ کو زائد ملی ہے، آپ کی محنت کی کمائی نہیں، کسی اور کی محنت کی کمائی ہے۔ اور اس نے جسے ربا کہتے ہیں اپنے اصل کے اوپر کچھ زیادہ، اس کے لیے پہلے ہی دن اس نے جڑ کاٹ کے رکھ دی کہ لیسا للانسان الا ما سعی، حلال و طیب صرف وہ ہے جو اس کی محنت کی کمائی ہے۔ جو محنت کی کمائی نہیں، سرمایہ کی کمائی ہے، وہ ربا ہے۔ اور اس کی تفصیل قرآن نے تشریح خود کر دی، جب یہ حکم دیا ہے ربا حرام ہے، اور ربا کی حرمت کی کیفیت یہ ہے کہ بڑے بڑے جرائم اور گناہ قرآن میں ان کا ذکر آیا ہے، ان کی سزائیں وغیرہ بھی مقرر ہے۔ ربا کے نظام کے متعلق یہ کہا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ اس نظام کو اگر نہیں بدلو گے تو اعلان جنگ ہوگا تمہارے خلاف اسلامی مملکت کی طرف سے۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے، اس لیے کہ جو بنیادی معاشی نظام ہے آپ کے ہاں کا قرآن، اس کے الرغم ایک دوسرا نظام کھڑا کرنا ہے، یہ بغاوتی تو ہوتی ہے۔ فَأَذِنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اعلان جنگ۔ یہ اعلان کرنے کے بعد کہا کہ لوگوں نے دیے ہوئے تھے قرضے دوسروں کو، انہوں نے کہا کہ کیا کہا ہے؟ کہا کہ تم صرف اپنے اصل زر کے مالک ہو سکتے ہو، اصل زر واپس لے سکتے ہو، رؤوس من اموالکم، راس المال صرف لے سکتے ہو، اس سے زائد نہیں۔ یعنی جو پہلے دیے ہوئے تھے اس کے متعلق بھی یہ کہہ دیا، آئندہ دینے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا، وہ تو حکم ایسا آ گیا۔ جو پہلے دیے ہوئے تھے کہا کہ ان کے متعلق بھی یہ طے کرو کہ جو واپس ان سے لینا ہے، خواہ تم نے ان سے معاہدہ ہی کیوں نہیں کیا ہوا تھا کہ اتنا زائد وہ دیں گے، لیکن تم نہیں لے سکتے، صرف اصل زر لے سکتے ہو، اس کے اوپر کچھ بھی زیادہ لوگے تو ربا ہو جائے گا۔ ربا کے معنی زیادہ اور بڑھوتری کے ہوتے ہیں۔ جی تو میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد جب وہ تولا کے بعد آئے دوسری طرف آتا قلیلاً والا، تو باقی مال جمع ہوا تو پھر وہ جمع ہونا کہ گھر میں رکھنے کا تو فائدہ کچھ نہیں، دوسرے کو دینے کا ہے نا۔ اب اس میں سے پہلے ذرا اس کاروبار میں، سودی کاروبار میں، میں وہ کوٹڈ کہوں گا، دیانت تھی تو اس کو سود ہی کہا جاتا تھا۔ اب جب وہ اسلامی ہوا ہے تو اس کو منافع کہنے لگ گئے، نام دوسرا رکھ گیا، اسماء سمیتموہا، یاد ہے آپ کو؟ یہ اسی میں آیت آئی ہوئی کہ تم نے کچھ نام رکھ لیا اس کا۔ اور غریب ذمہ دار کسان کاشتکار آیا کہ صاحب مجھے 1000 روپیہ دے دیں تو ایک ٹکڑا زمین کا ملتا ہے، وہ میں لے لوں، محنت کروں گا، اس میں سے کچھ نکلے گا، بچوں کا پیٹ پالوں گا۔ کہا کہ بھائی میں تمہیں دے دوں 1000 روپیہ تو سود لینا تو حرام ہے، اس میں زائد تو کچھ میں لے نہیں سکتا، کیا کیا جائے؟ کہنے لگے تم روپیہ نہیں میں تمہیں دیتا، وہ زمین میں خرید لیتا ہوں، تمہیں دے دیتا ہوں کاشت کرنے کے لیے، تم اس میں کاشت کرو، محنت تم کرو، بٹائی رہی آدھی فصل تمہاری آدھی فصل میری۔ یعنی اگر اس سے وہ بیاج لیتا تو 5-10 روپے لیتا، وہ حرام تھا، یہ حلال وہ ہے جو آدھی فصل لے گیا۔ اس کا نام مضارعت رکھ دیا فقہ کے اندر، حلال، مضارعت حلال۔ اب یہ تو گاؤں